میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، ہاتھ نیچے باندھ نماز نہیں ہوئی. میں تو حنفی ہوں، میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی. اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمائے، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسیب بطول رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ایک ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقیید والی ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال انی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی رول. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو اور لیکچر ختم ہو ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی ڈفرینس سے بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے، فقہ کا اصول کیا ہے.
कभी कभी 7 लेवल है उसूल फिक के, किसके 9 है, किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, जाफी, कुरान। नंबर टू हदीस। हाँ हदीस। नहीं, मुतवातिर हदीस, हदीस के दर्जे। हदीस में मुतवातिर हदीस सब में से नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल से में, मैं एक मिसाल दूंगा उसूल बात करने के पहले। अगर एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में 5 + 6 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 5 - 2, आंसर क्या है? कैसा सॉल्व करेंगे आप? बॉड मास। आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह, जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह, इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया? क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या, अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं, होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, पकड़ते जुबान फिसलना जी, जबान फिसलना। नहीं, जबान फिसल आम है, सबकत लिसान। स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट। तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के? 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं? कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना। तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है। मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई। पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे, कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं कर। मैं कहा कहता हूं कि मैं 100% सही हूं, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहां तक इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे। सब, शिया हो, बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करना। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते। तो नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूं, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। जाकिर काफिर, उठाए पहनता है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। अच्छा। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के। हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं, और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं? मैंने बोला कहां लिखा है कुरान में? जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको
تو میں تو ننگے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے، دیوبند سے فارغ ہے، اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے، یہ جائز ہے. اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے مدنی بولتے ہیں، آپ دیوبند سے فارغ ہے دیوبندی. دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے، مدنی بولے نہیں لگتا. کیوں؟ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل سٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں قاسمی ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے، قال اننی من المسلمین، قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے. کہو کہ میں مسلم ہوں. مسلم 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 ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ ہو. تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تم کو تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے، تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے، میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہاں لکھے؟ تو بولتا نہیں. کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت میں جائیں گے؟ تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیو میں بات کرو، آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں، میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ آئے، میرے اسٹیج سے مجھے گالی، نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتے ہیں، وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاء. میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا، میں پالیٹکس نہیں کرتا. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے، اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح. تو کوئی فتوا دیتے، میں کیا بولتا ہوں، میں بھی صحیح، میں ہی صحیح، آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح، آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے ہیں میں ہی صحیح، میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے، نہیں تو جہنم میں. ارے کیا یہ ایک طریقہ ہے. ضروری تو نہیں آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے. آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے کہ ہر آدمی جو بائبل کرے. ایک طریقہ ہے. نہیں بائبل کو کوٹ کرنا حرام ہے. وہ پھر ہم کو اس کو ریپلائی کرنے پڑتا ہے، تو ہم کو بھی حدیث پڑھنے پڑتا ہے، ریپلائی کرتے ہیں. تو اختلاف چھوٹی چھوٹی بات پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ ریسرچ کیے، اسی لیے مجھے ڈاکٹر اسار احمد صاحب وہ آئے تھے ماشاءاللہ ہمارے تھے. میرے والد تھے شافی، تو پہلے شافی سے ہم نے سیکھی نماز، بعد میں حنفی کے ماشاءاللہ علماء سے کیے، پھر سلفی کیے، پھر ملکی کے، سب کے ماشاءاللہ. تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ. اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں، سب لوگ کی عزت کرتا ہوں، اپنے اپنے جگہ ہے. تو ڈاکٹر اسار احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو، تو رفعتین کر رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ رفعتین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ تو اس پہ میں تحقیق پوچھی تو مجھے اطمینان ہے، لیکن میں باہر فتوا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے، ان کے تحقیق ہے. تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو تو ارے ڈاکٹر ایسا رفعتین کرتے، مطلب بٹ ان نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے، ٹھیک ہے، اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی، اب رفعت نہیں نماز دیں گی. ٹھیک ہے، افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم، تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے، نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفعت نہیں کرنا چاہیے. نہیں، نماز پڑھو، مسجد میں پڑھو، اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی، اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جاؤ اللہ کے نا. تو جب اختلاف ہو رہا ہے، ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے، دینے دو، کیا فرق پڑتا ہے. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری، تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن نہیں، تو قرآن غلط. قرآن کو غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک کہ ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے، ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے، تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟
یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے تھے, اللہ کے رسول کے خلاف جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی, لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے, کیونکہ اللہ جانتے ہیں. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے, ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, میں مثلی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو, لیکن نام مت لو, اس کا نام مت لو, نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. اور نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہیں گا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ, میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں دیا. ابا آپ نے غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ کے ایڈیٹر چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں. میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچ تان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نے کہ کیسٹ سنا ہے, وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بہت خلاف ہے, تو اس موضوع کو سائڈ پہ رکھو, اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ مانو ان میں, آپ اپنے حق پہ رہو, لیکن حکمت سے. میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں, انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر میں اچھا. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول, اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا, اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو, میں تو مقرر تھا نہیں, میں عالم بھی نہیں ہوں, یہ ھذا من فضل ربی, اللہ کی محبت ہے. اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے, ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی, تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے. پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا, ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے ماشاءاللہ, ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے, ٹھیک ہے 95% سیم ہے, اس میں ضروری تھوڑی. تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے, تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند, لا تغلو فی دینکم, کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گے.